جب انسان ایک ہی جگہ پھنس کر رہ جاتا ہے، بار بار زبان پر ایک ہی دعا کا آنا، ایک ہی چیز کی خواہش اور طویل انتظار کے بعد جب پوری نہیں ہوتی تو انسان تھک جاتا ہے، اور ٹوٹی امیدیں اور مایوس کن خیالات انسان کو قبولیت کے شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، وہ کب پکار سنے گا، یا پھر میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر یہ تمام خیالات تمہیں مایوس کر رہے ہوں تو سنو، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کا اختیار نہ ہو، کیونکہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے والا ہے۔ سنا نہیں تم نے قرآن کریم کا یہ اعلان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ایک دعا سے واقف ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو بات ابھی آئی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے وہ صرف ایک حکم کرتا ہے، کن فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم ایک ہی دعا مانگ کر تھک چکے ہو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو سنو، اس فیصلے کو رب کے حوالے کر دو، پھر جو بہتر ہوگا وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ کیونکہ انسان جب اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے نا، اس کے انتظار کی سوئی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ جب ایک ہی دعا تمہاری زبان پر آ کر اٹک جائے تو جس ذات نے اس دعا کا خیال ڈالا ہے نا، وہ اسے بھی پورا کرے گا۔ جب دل میں کسی چیز کا خیال وہ ڈالتا ہے تو پھر پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور کرے گا بھی۔ بس تم اس پر جمے رہو۔ تو ذرا سوچو، جس اللہ نے تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے وہ پورا کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ سے ہمیشہ کسی بہتر چیز کی طلب کیا کرو۔ پتہ ہے جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ نے اس چھوٹے سے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ ان کی گود میں پڑا بچہ رب کے حکم سے بول پڑا، پھر وہ اللہ تو تمہارا بھی ہے نا، پھر اس کے لیے تمہاری دعائیں، تمہاری خواہشیں پوری کرنا صرف اس کی کن پر منحصر ہے۔ اس کا ایک کن کہنا اور تمہارے لیے فیا کن ہو جانا ہے۔ پھر تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ تمہارے بار بار کی مانگی گئی دعا ایک دن ضرور قبول کرے گا، اور پھر تم پکار اٹھو گے، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے مجھے اتنا عطا کیا جتنی کہ میں قابل بھی نہیں تھا۔